بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی کے علاوہ نے نکاح کے لیے اجازت طلب کی عورت سے تو اس کی خاموشی اور ہنسنا کیا وہ بھی اجازت ہے یا نہیں؟ عبارت ہے قال وإن فعل هذا غیر الولی، یعنی استأمر غیر الولی او ولی غیرہ اولا منہ، اور اگر کیا یہ غیر ولی نے، یعنی اجازت طلب کی غیر ولی نے، او ولی غیرہ، یا ایسے ولی نے کہ اس کے علاوہ اس سے زیادہ قریب ہے، اولا منہ، اس سے زیادہ قریب ہے، لم یکن رضا حتی تتکلم به، تو وہ رضامندی نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کو بولے، رضامندی کو بولے، لأن هذا السکوت لقلة الالتفات الی کلامہ، اس لیے کہ یہ خاموشی اس کی بات کی طرف کم توجہ دینے کی وجہ سے ہے، فلم یقع دلالۃ علی الرضاء، تو رضامندی پر دلالت واقع نہیں ہوگی، رضامندی پر کوئی دلالت واقع نہیں ہوگی، ولو وقع فهو محتمل، اور اگر واقع بھی ہو گئی تو اس میں احتمال ہے، اس میں شبہ ہے، والاکتفاء بمثلہ للحاجۃ، اور اس جیسی پر حاجت کی وجہ سے اکتفا کر لیا جاتا ہے، ولا حاجت فی حق غیر الاولیاء، اور غیر اولیاء کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے، بخلاف ما اذا کان المستأمر رسول الولی، برخلاف اس کے کہ اجازت طلب کرنے والا، اجازت لینے والا ولی کا پیغامبر ہو، ولی کا قاصد ہو، لأنہ قائم مقامہ، اس لیے کہ وہ اس کے قائم مقام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر باکرہ بالغہ سے غیر ولی نے اجازت طلب کی، باکرہ بالغہ یعنی آپ جانتے ہی ہیں جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو، نہ جو طلاق شدہ ہو، وہ باکرہ، اس کو باکرہ کہتے ہیں، تو باکرہ بالغہ سے غیر ولی نے، یعنی جو اس کے ذمہ دار اور اس کے ولی ہیں جس پر وہ ڈیپینڈنٹ ہے، غیر ولی نے اجازت طلب کی، یا ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد نے نکاح کی اجازت مانگی۔ ولی ابعد اور ولی اقرب، ان میں فرق یہ ہے کہ ولی اقرب جو سب سے قریبی، یعنی والدین یا دادا دادی، یہ ولی اقرب ہوتے ہیں، اور ولی ابعد جو بعد کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں تو وہ بھی ولی ہیں، تو ولی ابعد نے نکاح کی اجازت مانگی تو ان دونوں صورتوں میں سکوت یا ضحک رضامندی کی دلیل نہیں ہوگا، ان دونوں صورتوں میں خاموشی یا ہنسنا، مسکرانا رضامندی کی دلیل نہیں ہوگا، بلکہ اجازت دینے کے لیے زبان سے کلام کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اجنبی یا دور کے ولی کی بات کے جواب میں خاموشی توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہے، جس کو رضامندی کی دلیل نہیں کہا جا سکتا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ خاموشی بھی دلیل رضا ہے تو اس میں شبہ ہے، اور اس میں شبہ ناراضگی، ناپسندیدگی کا بھی ہے، اور اس جیسی رضامندی پر کفایت کرنا، اکتفا کرنا حاجت کی وجہ سے ہوتا ہے، ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسی رضامندی، اس طرح سے اگر خاموشی پر اکتفا کر لیا جائے تو یہ حاجت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غیر اولیاء کے حق میں کوئی ایسی حاجت نہیں ہے، کیونکہ باکرہ بالغہ غیر اولیاء کے سامنے بات کرنے سے شرم نہیں کرے گی۔ ہاں البتہ اگر اجازت لینے والا ولی کا قاصد ہے، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو وہ ولی کے قائم مقام ہوگا اور اسی کے حکم میں ہوگا، تو اگر قاصد کے سامنے بھی وہ بولنے سے شرمائے اور چپ رہے تو اس میں رضامندی مان لی جائے گی، کیونکہ وہ ولی کا قاصد ہے، وہ اس کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر ابعد دوسرے ولی نے اگر اجازت مانگی، قریب کے ہونے کے باوجود دوسرے نے مانگی، دور کے ولی نے، تو ان کے سامنے وہ شرمائے گی نہیں، اس لیے اس کی خاموشی کو رضامندی نہیں مانا جائے گا۔ اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔